اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثامن والعشرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 28واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ انتہائی اہم سبق ہے جی۔ میں پہلے سے اس سبق کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو ہیں وہ مفعول مطلق کے حوالے سے بہت ساری اہم چیزیں ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے، تو بہت ضروری ہے جی اس سبق کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے، کیونکہ بار بار پڑھنے سے یہ کانسیپٹس انشاءاللہ تعالیٰ پکے ہو جائیں گے۔ مفعول مطلق کے متعلق جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ آپ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ مفعول مطلق ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک منصوب مصدر ہوتا ہے، ایک مصدر ہوتا ہے جو کہ حالت نصب میں آتا ہے، اور مفعول مطلق کو ہم نے منصوبات کی لسٹ میں پڑھا تھا اپنے بیسک کورس میں۔ تو مفعول مطلق ایک مصدر ہوتا ہے جو فعل کے بعد اس فعل کی تاکید کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکید کے لیے آتا ہے زیادہ تر، اور یہ پھر تعداد بتانے کے لیے کہ فعل کتنی مرتبہ واقع ہوا، اور بعض اوقات فعل کی نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مزید ڈیٹیلز انشاءاللہ تعالیٰ سبق میں اور ایکسرسائزز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کچھ ٹیکسٹ رکھوں گا، اور جس میں آپ کہہ لیں کہ بڑی اچھے طریقے سے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو پہلے سبق کی طرف چلتے ہیں جی۔ سبق ہمارا ایک مکالمہ، اور آج کا مکالمہ جو ہے وہ استاد اور کس طالب علم سے شروع ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں جی۔ حامد کہہ رہا ہے جی قدومن مبارکن یا استاذ۔ قدومن مبارکن، یہاں پر آپ دیکھیں قدومن، اور پھر اس کے آگے اس کی صفت آ رہی ہے مبارکن یا استاذ۔ قدومن اور اس کی صفت صرف مبارکن ہے، یا استاذ اس کی صفت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھے گا۔ قدومن قدمہ یقدمو، اس سے مصدر ہے قدومن، اور مصدر ہم نصب میں بولتے ہیں قدومن آ گیا، اور یہاں پر یہ مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا شکرن یا استاذ، استاد کو ہمیں کہنا ہو کہ سر آپ کا شکریہ، تو ہم عربی زبان میں کہیں گے شکرن یا استاذ، سر آپ کا شکریہ۔ تو یہ بالکل ویسے ہی ہے قدومن، لیکن ساتھ ایک صفت آ رہی ہے مبارکن، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا آنا بہت بہت مبارک ہو سر، سر آپ کا آنا بہت بہت مبارک ہو۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیلز انشاءاللہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو پہلے جو سبق کی خوبصورتی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو تو ہم ذرا سبق کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ ساتھ ہی سوال کر رہا ہے متا قدمتا، متا قدمتا، آپ کب آئے؟ قدمہ یقدمو آنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح جاء یجیء آنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ متا قدمتا من السفری، آپ سفر سے کب واپس آئے، آپ سفر سے کب لوٹے، آپ سفر سے کب آئے۔ المدرس، استاد پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہے، بارک اللہ فیکا، بارک اللہ فیکا، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ قدمتو، میں آیا، البارحۃ، گزشتہ رات، میں گزشتہ رات آیا، اور اس کے بعد وقفے کے بعد وہ کہتا ہے یا حمزہ، اے حمزہ، اغلق، اغلا کا یغلقو باب فعل، اس سے فعل امر اغلق، بند کرنا، اغلق البابا، دروازہ بند کر دو، اغلاقن، وہی اغلا کا یغلقو اغلاقن، اس کا مصدر آیا تو یہ مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ دروازہ اچھی طرح بند کر دو، دروازہ خوب بند کر دو۔ لفظی ترجمہ ہم کریں گے تو کچھ یوں ہوگا کہ اغلق البابا، دروازہ بند کر دو، اغلاقن، بند کرنا، ٹھیک ہے، دروازہ بند کر دو، بند کرنا۔ تو یہ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ یہ تاکید کے لیے آیا ہے، دروازے کو اچھی طرح بند کر دو۔ وخفف، خفف یخفف تخفیفاً، باب تفعیل ہلکا کرنا، وخفف، اور ہلکا کر دو، کیا ہلکا کر دو؟ مفعول ہے سرعۃ المروحتی، پنکھے کی تیزی، یعنی پنکھے کی سپیڈ کم کر دو، پنکھے کو ہلکا کر دو، اردو محاورے میں کہا جائے گا۔ حمزہ کہتا ہے، وہ ہلکا کرتا ہے پنکھے کو،
یعنی پنکھے کی سپیڈ کو کم کرتا ہے اور کہتا ہے اتکفی ہذہ السرعۃ، کیا یہ سپیڈ کافی ہے؟ کفا یکفی، کافی ہونا، کیا یہ رفتار کفایت کرتی ہے؟ کیا یہ سپیڈ کافی ہے؟ تو استاد کیا کہتا ہے؟ استاد کہتا ہے لا، نہیں، لقد خففتھا، لقد خففتھا، خفف یخفف تخفیفاً، اسے فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ، لقد خففتھا، ہا کی ضمیر اس سرعہ کی طرف ہے، یعنی سرعۃ المروحتی، تم نے اسے ہلکا کر دیا ہے۔ قلت تخفیفی، اب یہ قلت تخفیفی یہ بھی مفعول مطلق کے طور پہ آیا۔ اب کہیں گے یہاں پر تو کلا لفظ آیا ہے، لیکن التخفیف جو ہے یہ مصدر ہے۔ بعض اوقات مصدر کو آپ کہہ لیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی طرح مضاف الیہ بنا کر لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں آپ کے سامنے اس کی پکچر رکھتا ہوں، سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو گویا ہم ترجمہ اس کا یوں کریں گے، تم نے تو اسے مکمل ہلکا کر دیا ہے، تم نے تو اسے بالکل ہی ہلکا کر دیا ہے۔ اردتو، ارادہ یریدو، ارادتاً ارادہ کرنا، اردتو میرا ارادہ ہے، میں نے ارادہ کیا، ان تخففھا تم اسے ہلکا کر دو گے، بعد التخفیفی تھوڑا سا ہلکا، ٹھیک ہے؟ یعنی میرا ارادہ تو ہے، میں نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ تم اسے تھوڑا ہلکا کرو گے۔ زدھا، زیادہ یزیدو زیادتاً، زیادتاً آگے مصدر آ رہا ہے، دیکھ لیں تو یہ مفعول مطلق کے طور پہ آ رہا ہے۔ زدھا، اس کو زیادہ کر دو، اور آگے صفت آ رہی ہے تخفیفتاً، ہم کہیں گے لائٹ، سلائٹ، ہلکا سا، اسے تھوڑا سا زیادہ کر دو، ٹھیک ہے؟ لقد، اور پھر اگلی بات کر رہے ہیں استاد، لقد قرأتو، لقد قرأتو الدرس الجدیدہ، میں نے نیا سبق پڑھا ہے، میں نیا سبق پڑھ چکا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ماضی کے ساتھ، فعل ماضی کے ساتھ قد استعمال ہوتا ہے تو تاکید پیدا ہوتی ہے، ماضی قریب کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ لقد قرأت الدرس الجدیدہ، میں نیا سبق پڑھ چکا ہوں، قراءتین، 2 مرتبہ، یہ دیکھیں قرأ یقرأ قراءتن، مصدر ہے اور مثنیٰ میں استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں پر یہ مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور تعداد بتانے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، بھی صرف ہم مفعول مطلق کو پہچاننے کی کوشش جو ہے وہ کریں گے۔ لقد قرأت الدرس الجدیدہ قراءتین، میں نے نیا سبق 2 مرتبہ پڑھ دیا ہے۔ کب پڑھا ہے؟ یوم الاربعاء، یوم الاربعاء، یوما کیوں میں پڑھ رہا ہوں اس کو نصب میں؟ کیونکہ یہ ظرف کا مفہوم دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یوم الاربعاء جو ہے یہ آپ کہہ لیں بدھ کا دن ہوتا ہے، وینسڈے کو عربی زبان میں یوم الاربعاء کہا جاتا ہے۔ میں نے بدھ کو نیا سبق 2 مرتبہ پڑھ دیا ہے۔ اہتممتو، اہتممتو، اہتمم یہتمم، افتعل یفتعل، اہتمام، اہتمام کرنا، اہتممتو میں نے اہتمام کیا، فی القراءۃ الاولی پہلی بار پڑھنے میں، پہلے پڑھنے میں، ٹھیک ہے؟ بالاعراب، اعراب کے ساتھ، میں نے پہلی مرتبہ پڑھنے میں اعراب کا اہتمام کیا، وفی اثناء القراءۃ الثانیۃ، اور دوسری قراءت کے دوران، شرحتو، شرح یشرح شرحن کھولنا، شرحتو لکم میں نے کھولا، میں نے تشریح بیان کی، لکم تمہارے لیے، المفردات الجدیدۃ، المفردات یہ جمع سالم مؤنث ہے، اس لیے اس کی نصب جو ہے میں آتی ساؤنڈ کے ساتھ شو کر رہا ہوں، اور الجدیدہ المفردات کی صفت ہے اور وہ واحد مؤنث آتی ہے، آپ کو پتہ ہے غیر عاقل کی جمع کے لیے، تو وہ میں حالت نصب میں زبر کے ساتھ رکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ واحد اسم ہو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اور جمع مکسر اسم ہو مذکر مؤنث، اس کی رفع پیش کے ساتھ، نصب زبر کے ساتھ،
اور جر زیر کے ساتھ آتی ہے، جبکہ جمع سالم مؤنث کی رفع آتو ساؤنڈ کے ساتھ اور نصب اور جر آتی ساؤنڈ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ اور استاد آگے مزید بتا رہا ہے کہ وفی اثناء القراءۃ الثانیۃ، اور دوسری مرتبہ پڑھنے کے دوران شرحت لکم المفردات الجدیدۃ شرحن، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں شرحن جو ہے یہ شرحتو اس فعل کے لیے مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور دوسری مرتبہ پڑھنے کے دوران میں نے تمہارے لیے نئے الفاظ کی تشریح بیان کر دی ہے۔ یہاں پر ہم ترجمہ پھر مزید یہ کر سکتے ہیں خوب، یعنی اچھی طرح تشریح بیان کر دی ہے۔ اور وجیزن، یہ واو عطف نہیں ہے بلکہ یہ لفظ ہے وجیز، واو اس لفظ کا پارٹ ہے وجیز۔ وجیز کہتے ہیں عربی زبان میں مختصر کو، یعنی شارٹ، تو شرحن وجیزن یعنی مختصر وضاحت، اور میں نے تمہارے لیے نئے الفاظ کی مختصر وضاحت کر دی ہے۔ وقبل، قبل آپ کو پتہ ہے کہ ظرف ہے تو منصوب آئے گا، اور اس کے بعد اس کا مضاف الیہ ہوگا جو کہ ایک مصدر معول کی شکل میں آ رہا ہے، ان اشرحا، کہ میں ایکسپلین کروں، کہ میں کھول دوں، اور وقبل ان اشرحا، اور اس سے پہلے کہ میں کھولوں، میں تشریح بیان کروں، میں ایکسپلین کروں، لکم تمہارے لیے، الدرسہ سبق کو، اشرحا اس کے لیے الدرسہ جو ہے یہ اس مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ شرحن مفصلاً، تو گویا شرحن وجیزن کا معنی ہے مختصر تشریح، اور شرحن مفصلاً کا معنی ہے ڈیٹیلڈ تشریح، ٹھیک ہو گیا۔ یہ مفصل، فصل یفصلو سے مفصلن، ٹھیک، یہ اسم المفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہے، تو شرحن مفصلاً۔ اور اس سے پہلے کہ میں تمہارے لیے سبق ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں، اریدو میں چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں، آگے مفعول آ رہا ہے اس کا، ان اسمع، کہ میں سنوں، سمع یسمع سننا، ان اسمع کہ میں سنوں، منکم تم سے، کیا سنوں، الآیاتی آیات، الوارداتا، وہی اسلوب ہے جی، ٹھیک ہے، جو پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جمع سالم مؤنث منصوب آتی کی ساؤنڈ کے ساتھ، اور واحد مؤنث اسم منصوب زبر حرکت کے ساتھ۔ میں سنوں تم سے آنے والی آیات، کہاں آنے والی آیات، فی ھذا الدرس، اس سبق میں، یعنی اریدو اور میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے اس سبق میں آنے والی آیات سنوں، فہاتوہا، پس تم انہیں لاؤ، پس تم انہیں لے کر آؤ، پس تم انہیں سناؤ، مراد یہ ہے۔ آگے چلتے ہیں جی کہ وہ آیات کیا ہیں۔ حامد آیت پڑھ رہا ہے پہلی جی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو کلمہ یکلمو تکلیماً مصدر آیا، تو یہ مصدر آپ کا مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سورہ نساء کی آیت ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، کلام کرنا، لفظی ترجمہ میں ابھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ حمزہ پڑھ رہا ہے جی آیت، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل، رتلا یرتلو ترتیلاً مصدر آیا ہے اور مفعول مطلق کے طور پہ آیا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ علی پڑھ رہا ہے جی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیماً، سلم یسلم تسلیماً، تو مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اسامہ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، صبا یا سبو سبن مفعول مطلق استعمال ہوا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، شقا یا شکو شکن، تو یہ بھی مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، ابھی آپ فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ ساری ڈیٹیل اس کی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حارث بیان کرتا ہے آیت، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو۔ قولن جو ہے یہ قال یقول قولا، اس کے لیے مفعول مطلق استعمال ہوا ہے
کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اصلح یصلح اصلاحا، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، ان کی اصلاح کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو فازا یفوز فوزن مفعول مطلق آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے صفت بھی استعمال ہو رہی ہے، تو وہ تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، حامد پڑھ رہا ہے جی آیت، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، فجلدوا کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو، میعتا جلداتن، اب یہ جلدہ ہے وہ اس کے لیے مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوئے 100 کوڑے، ٹھیک ہے۔ اسامہ، ولا تبرجنا، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، یہ تبرجا یتبرجو تبرج، ٹھیک ہے، یہ زینت اختیار کرنا، تو یہاں پر یہ تبرج جو ہے وہ مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے ان کا ترجمہ ضرور کروں گا، ایک مرتبہ ہم ذرا سبق کو مکمل کر لیں۔ اچھا، یہاں تک تھی آیات جی، اب ذرا ہم پہلے پڑھ لیں مفعول مطلق ہوتا کیا ہے، صحیح ہے، میں نے اس کا ہلکا سا تعارف کروا دیا ہے، مزید ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی ایک تو ہم ایکسرسائزز میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے ذریعے سے سیکھیں گے، اور اس میں کچھ اور ایڈیشن میں کر رہا ہوں مولوی عبدالستار صاحب کی کتاب عربی کا معلم، اس میں سے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی، آسان لفظوں میں وہ رکھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے جب وہی باتیں عربی میں آئیں گی تو انشاءاللہ آپ کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے مولوی عبدالستار صاحب نے جو مفعول مطلق کو ایکسپلین کیا ہے وہ ٹیکسٹ رکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو آیات آئی ہیں پھر ان کی بیس پہ ان آیات کا ترجمہ جو ہمارے علماء نے کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھوں گا، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو چلتے ہیں ٹیکسٹ کی طرف جی۔ یہاں بھی سٹارٹ وہیں سے ہو رہا ہے کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیماً، ایک ایگزامپل مولوی عبدالستار صاحب لائے ہیں عربی کا معلم پارٹ 4 میں، ضرب السارق ضربا شدیدا، مفعول مطلق سرت سیر البریدی، سارا یسیرو سیر کرنا، اس سے سیرن مفعول مطلق آ گیا، دکت الساعۃ دکتین، ٹھیک ہے، گھڑی نے 2 بجائے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر کی مثالیں دیکھ کر تم سمجھ گئے ہوگے تکلیماً، ضرباً شدیداً اور دکتینی میں سے ہر ایک مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق سمپل اس کی پہچان کیا ہے کہ فعل جو استعمال ہوا ہے اسی کا مصدر اگر آ رہا ہے تو وہ مفعول مطلق ہوگا، سمپل سی پہچان، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کیونکہ تم نے حصہ سوم سبق 43 میں پڑھا ہے کہ اگر کسی فعل کے بعد اسی فعل کا مصدر لایا جائے جس سے اس فعل کی تاکید، نمبر 1 تاکید یا نوعیت اور کیفیت، نمبر 2 جس سے اس فعل کی تاکید، 1 نوعیت اور کیفیت، نمبر 2 یا تعداد، نمبر 3، یعنی 3 چیزیں بیان کرنے کے لیے مفعول مطلق کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کیا بتا رہے ہیں جی، اگر کسی فعل کے بعد اسی فعل کا مصدر لایا جائے جس سے اس فعل کی تاکید یا نوعیت اور کیفیت یا تعداد مقصود ہو تو اس مصدر کو یا اس مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں اور وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ ڈیفینیشن بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب مزید بتا رہے ہیں، پہلی مثال جو کلم اللہ موسیٰ تکلیماً ہے اس سے مراد تاکید ہے، دوسری اور تیسری سے نوعیت اور کیفیت، دوسری اور تیسری مثال سے نوعیت اور کیفیت، اور چوتھی مثال سے تعداد معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا پوائنٹ وہ دے رہے ہیں کہ نوعیت صفت سے بھی بتائی جاتی ہے اور اضافت سے بھی۔ کیا پوائنٹ آیا آپ کے سامنے جی؟ نوعیت صفت سے بھی بتائی جاتی ہے اور اضافت سے بھی بتائی جاتی ہے، تو لہٰذا رزلٹ یہ نکلا کہ جب بھی مفعول مطلق کی صفت آئے گی یا کسی مصدر کو آپ کسی اسم کی طرح مضاف بنا دیں گے تو وہ نوعیت یا کیفیت بتانے
کے لیے مفعول مطلق استعمال ہوگا. تو یہ ایک پوائنٹ ہمیں اس سے مل گیا. ٹھیک ہے. اگلا پوائنٹ وہ دے رہے ہیں کہ جب مفعول مطلق صرف تاکید کے لیے آتا ہے, جب مفعول مطلق صرف تاکید کے لیے لانا ہو تو اس کا مرادف یعنی مترادف لفظ سملر میننگز میں جو لفظ ہے وہ بھی بول سکتے ہیں, جیسے قام الخطیب وقوفاً. وقفہ یقفو کے معنی بھی کھڑا ہونا ہوتے ہیں اور قامہ یقومو کے معنی بھی کھڑا ہونا ہوتے ہیں. تو قامہ سے آپ وقوف مصدر لے آئے, دونوں کے معنی چونکہ ایک تھے, لیکن یہ کب آئے گا جب تاکید کے لیے لانا ہو. ٹھیک ہے, باقی صورتوں میں نہیں ہوگا. جلستو قعوداً, جلسہ یجلسو اس سے مصدر آتا ہے جلوساً, لیکن وہ قعد یقعد قعوداً استعمال کر رہے ہیں. تو یہ معنی دونوں کے ایک ہیں, جلسہ یجلسو اور قعد یقعد دونوں کے معنی بیٹھنا کے ہیں. تو یہ صرف تاکید کے لیے آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے, جلستو قعوداً میں اچھی طرح بیٹھا, میں خوب بیٹھا, یعنی خوب بیٹھا اردو محاورے میں نہیں ہوگا, تو میں اچھی طرح بیٹھ گیا. اگلا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ کبھی مصدر, وہ جو مصدر ہے مفعول مطلق, کسی اسم صفت کا مضاف الیہ واقع ہوتا ہے. یعنی اب وہ کیا ہوگا, مضاف الیہ واقع ہوگا اور مضاف کو نسب دیا جاتا ہے. پیٹرن کیا ہوگا کہ مصدر جو ہے وہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہوگا اور اس کا مضاف جو ہے وہ کوئی اس میں صفت ہوگا. جیسے خاطبہ, آپ کو پتہ ہے خاطبہ یخاطبو مخاطبتاً یا خطاباً. ٹھیک ہے, تو خاطبہ افصح خطابن. اب یہاں پر دیکھیں افصح, یہ جو ہے افصحو افصحا افصحا افعل تفضیل کا صیغہ ہے, تو یہ صفت ہے, یہ مضاف بن گئی اور وہ مصدر جو ہے مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. خطاب مصدر ہے خاطبہ کا, تو یہ ذکر انہوں نے کیا. اگلا پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں, بہت اہم انفارمیشن ہے جی, کہ لفظ کل اور بعد, سبق میں بھی آیا تھا, کل اور بعد ایک, نیز صفت دو اور اسم عدد تین, مفعول مطلق کے قائم مقام ہو کر منصوب ہوتے ہیں. یعنی کیا مطلب کہ بعض اوقات ان الفاظ کو, یعنی کل اور بعد, یہ مضاف ہو کر آئیں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, یہ مضاف ہو کر ہی آتے ہیں. یہ لفظ مضاف ہوں گے تو مصدر جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا, صفت مصدر کی صفت آ رہی ہے, اور عدد استعمال ہو رہا ہے, یہ مفعول مطلق کے قائم مقام استعمال ہوں گے, اور ایسی صورت میں انہیں نسب دی جاتی ہے پھر. ٹھیک ہو گیا. جیسے اگزامپل دیکھیں, مالا کل المیلی, مالا کل المیلی, تأثر بعد التعثر. تو ذرا دیکھیں کہ کل کا لفظ آیا ہے مضاف ہو کر, اور مالا یمیلو میلن وہ مضاف الیہ ہو گیا, اور کل جو ہے اس کا قائم مقام ہے اور منصوب ہے اس وجہ سے. بعد کا لفظ قائم مقام ہے, تأثر یا تأثر تأثر کا, اور اس وجہ سے منصوب ہے. صفت والی ایگزامپل آئے ہیں وہ اذکروا اللہ کثیراً. ٹھیک ہے, یعنی ذکراً کثیراً, ذکراً کثیراً, یعنی یہاں پر آپ کو مزید بتایا گیا کہ یہ اصل میں کثیراً جو ہے یہ مفعول مطلق جو ذکر ہے اس کی جگہ پر استعمال ہوا ہے قائم مقام کے طور پر. جلد السارق عشراً, جلد السارق عشراً, چور کو 10 کوڑے مارے گئے. تو جلد السارق عشراً ای جلدتاً عشراً, تو یہ صفت اور اسم عدد جو ہے یہ قائم مقام ہو کر استعمال ہو رہے ہیں مفعول مطلق کے. اسی طرح کل اور بعد کا لفظ, کل اور بعد کے لفظ میں ہمیں آسانی یہ ہوگی کہ ان کے بعد مضاف الیہ کے طور پہ وہ مصدر جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہوگا, اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن صرف صفت استعمال ہو رہی ہوگی یا عدد استعمال ہو رہا ہوگا تو ہم مانیں گے کہ یہ مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اسے مزید آپ کو بتا رہے ہیں کہ میل مصدر ہے مالا کا, مگر وہ مضاف الیہ ہونے سے مجرور ہے, اور کلن مضاف ہے اور مصدر کی بجائے اس کو نسب دیا گیا ہے. اسی طرح باقی مثالوں کو سمجھا جا سکتا ہے. اگلا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ عربی میں بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں جہاں صرف مفعول مطلق مذکور ہوتا ہے. جیسے شروع میں آپ نے سبق میں دیکھا تھا کہ اسٹوڈنٹ نے کہا تھا قدوماً مبارکاً, تو وہ بتا رہے ہیں کہ عربی میں بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں جہاں صرف مفعول مطلق مذکور ہوتا ہے
اور جملے کا باقی حصہ محذوف ہوتا ہے. جیسے ہنیئن لکا، ہنیئن لکا، یہ ہنّا یہنّئ تہنیتن ہے، تو ہنّا ہنیئن یہ اس سے مصدر استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. عجبن لکا، اصل اس کی کیا ہے؟ عجبتو عجبن لکا. شکرن لکا، اصل اس کی کیا ہے؟ اشکرک شکرن لکا. رعین، یہ دعا ہے، رعاک اللہ رعین. سمعن و طاعتن، سمعن و طاعتن اس کے معنی ہے اسمعوا سمعن و اطیعوا طاعتن. ٹھیک ہو گیا. ایدن جو ہے یہ بھی ایک مفعول مطلق ہے. آدھا ایدن، ایدن جو ہے یہ از اکول ٹو ہے آدھا ایدن کے. بڑے کی پکار کے جواب میں چھوٹا کہتا ہے، بڑا کسی چھوٹے کو بلاتا ہے تو چھوٹا کہتا ہے جی لبیکا، لبیکا و سعدیکا. یہ الفاظ آپ سنتے ہیں جی حج میں کہ جو حاجی ہیں وہ سب کے سب یہ الفاظ بولتے ہیں. لبیکا کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں البو لکا البابینی، البا یلبو البو لکا البابینی، یعنی البا یلبو البابن البابانی البابینی البابینی. فعل حذف کر دیا گیا البو، اور البابینی کو ضمیر مخاطب کا کی طرف مضاف کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اضافت کی وجہ سے تثنیہ کا نون ساکت ہو گیا اور یہ بن گیا جی البابیکا، البابیکا. پھر اس میں تخفیف کر کے لبیکا کہہ دیا گیا. تو اس کی ڈیٹیل ہے، جس کو شوق ہے وہ یہاں سے اس کو کاپی کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. معنی کیا ہے اس کے؟ معنی یہ ہے، میں آپ کی خدمت کے لیے ایک ہی بار نہیں 2 بار یعنی کئی بار حاضر ہوں. اسی طرح سعدئی کا دراصل اس عیدو کا اس عادینی، یعنی میں آپ کی مدد ایک بار نہیں بلکہ 2 بار کرنے کو حاضر ہوں. اس کو بھی اس عادئی کا سے مخفف کر کے سعدئی کا بنا لیا گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اور پوائنٹ دیکھتے ہیں جی مفعول مطلق کے متعلق. ابھی ایک نوٹ کروا رہے ہیں آپ کو کہ اردو میں مفعول مطلق کا استعمال کم ہوتا ہے، اس لیے عربی عبارت کے ترجمے میں ہر جگہ مفعول مطلق کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ اردو میں مفعول مطلق کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، لہٰذا عربی عبارت کے ترجمے میں ہر جگہ مفعول مطلق کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھنے سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہاں پر مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی وہ آیات، ٹھیک ہے، اور ان کا ترجمہ رکھتا ہوں جو سبق میں استاد نے پڑھائی تھی، اور پھر ہم دوبارہ جاتے ہیں سبق کی طرف. اچھا جی، یہ آیات تھیں جو استاد نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں سبق میں پڑھائی ہیں، اور اسٹوڈنٹ سے کہا تھا کہ اب تم ذرا آیات وہ دہرا دو. تو اسٹوڈنٹس وہ آیات لائے ہیں، ان کا ترجمہ میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے مفعول مطلق کو ہم سمجھ لیں کہ مفعول مطلق کیا ہے اور کس کس طرح استعمال ہوتا ہے. تو ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں. تو میں آپ کے سامنے اب ان آیات کا ترجمہ رکھتا ہوں، لیکن باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مفعول مطلق کا استعمال اردو میں بہت کم ہوتا ہے، لہٰذا عربی عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے ہر جگہ مفعول مطلق کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا. ہمارے بزرگوں نے جو ان آیات کا ترجمہ کیا ہے وہ ایز اٹ از میں نے کاپی کی ہے، اور وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا، سنا دوں گا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں، اس لیے کہ ہمارے اس لیکچر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو اس لیکچر میں ہم نے 28واں سبق شروع کیا، اور 28واں سبق جو ہے اس میں مفعول مطلق کے بارے میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھانا شروع کیا. اس کو ہم نے اردو میں سمجھا ہے عربی کا معلم عبدالستار صاحب کی کتاب جو 4 حصوں پر مشتمل ہے، اس میں سے چوتھے پارٹ کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کے ترجمے کے ساتھ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.